چاہتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے میرے بھائی سبتین نقوی نے یہ بات علی وجہ البصیرت کہی ہے۔ اہل حدیث اور حقیقی اہل حدیث وہی ہوتا ہے جس کو اہل بیت سے پیار ہو، جس کو سیدنا علی المرتضیٰ سے پیار ہو، جس کو سیدہ فاطمہ الزہرا سے پیار ہو، جس کو سیدنا حسنین کریمین سے پیار ہو، جس کو اولاد علی سے پیار ہو۔ حضرات گرامی قدر، اہل الحدیث کا ایک ایک بچہ اور ایک ایک فرزند اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اہل الحدیث کا ایک ایک آنے والا بچہ بھی جو بھی دنیا میں نہیں آیا، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ بھی اہل البیت سے محبت کا اظہار کرتا رہے گا۔ لیکن حضرات گرامی قدر، ہم اس موقع پر اس بات کو سمجھانا چاہتے ہیں اور آپ کی خدمت کے اندر گوش گزار کرنا چاہتے ہیں کہ حضرات گرامی قدر، جب کسی کو کسی کے ساتھ عقیدت ہوتی ہے، کسی کو کسی کے ساتھ پیار ہوتا ہے، تو اپنے پیارے کی گستاخی کو برداشت نہیں کر سکتا، اپنے پیارے کی بے ادبی کو برداشت نہیں کر سکتا۔ حضرات گرامی قدر، مجھے یہ بات بتلائیے، عیسائی جب حضرت رسول اللہ کی شان اقدس کے اندر، مغربی ممالک کے اندر حضور کی شان اقدس کے اوپر حملہ کرتے ہیں، تو ایسے عالم کے اندر مسلمانوں کے دلوں کے اوپر کیا گزرتی ہے، مسلمانوں کے دلوں کے اوپر کیا بیتتی ہے؟ حضرات گرامی قدر، مسلمانوں کا ایک ہی مطالبہ ہوتا ہے، جس نے مغرب کے کسی دیش کے اندر حضور کی شان اقدس کے اندر گستاخی کی ہے، اس کو پھانسی کے پھندے کے اوپر لٹکا دیا جائے، اس لیے کہ بین المذاہب ہم آہنگی کو حضور کی عزت اور ناموس کے بغیر برقرار نہیں رکھا جا سکتا۔ اسی طرح ہم یہ بات بھی بتلا دینا چاہتے ہیں، اگر تم ملک کے اندر بین المسالک ہم آہنگی چاہتے ہو، تو جہاں پر سیدنا علی المرتضیٰ، جہاں پر سیدنا حسنین کریمین، جہاں پر سیدہ فاطمہ الزہرا کی عزت کے اوپر سمجھوتا نہیں ہو سکتا، وہاں پر ابو بکر و عمر عثمان و علی اور سیدہ عائشہ کی عظمت اور عزت کے اوپر بھی سمجھوتا ہو سکتا۔ حضرات گرامی قدر، اور آج اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں یہ بات بتلا دینا چاہتا ہوں کہ ہماری اس حریت نے، ہماری اس حق پرستی نے، اور ہماری اہل بیت اعظام اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے ساتھ وابستگی نے ملک کے اندر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بیداری کی ایک تحریک کو پیدا کیا ہے، بیداری کی ایک لہر کو پیدا کیا ہے۔ حضرات گرامی قدر، سمجھدار شیعہ علماء بھی اس بات کو سمجھ رہے ہیں کہ سنی اپنے مطالبے میں حق بجانب ہیں، اگر وہ ہمارے اکابرین سے پیار کرتے ہیں، حضرت علی المرتضیٰ سے پیار کرتے ہیں، حضرت حسن و حسین کو اپنا مانتے ہیں، سیدہ فاطمہ الزہرا کو اپنا مانتے ہیں، تو ہمیں بھی ابو بکر و عمر کے بارے میں لب گشائی کرنے کا حق حاصل۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے چند روز قبل اسلام آباد کے اندر ایک اعلیٰ سطحی اجلاس ہوا، جہاں پہ پروفیسر ساجد میر صاحب بھی موجود تھے اور آپ کا یہ گناہگار بیٹا بھی موجود تھا۔ ہم نے شیعہ علماء کی موجودگی میں اپنے موقف کو ببانگ دہل بیان کیا۔ ہم کٹنا گوارا کر سکتے ہیں، مرنا گوارا کر سکتے ہیں، تہے ہاک جانا گوارا کر سکتے ہیں، پھانسی کے پھندوں پہ چڑھنا گوارا کر سکتے ہیں، لیکن ابو بکر و عثمان و علی کی توہین کو گوارا نہیں کر سکتے۔ حضرات گرامی قدر، اور آپ کی خدمت کے اندر میں اس بات کو بھی رکھ دینا چاہتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم اس موقف کے اندر کوئی ہرجائی نہیں ہیں، ہم اس موقف کے اندر کوئی بے وفائی کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم اس موقف کے اوپر رہتے ہوئے نہ جھکنے کے لیے تیار ہیں، نہ بھکنے کے لیے تیار ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ابھی کوئی پھانسی کا پھندا ایسا تیار نہیں ہوا جس کے اوپر چڑھنے سے شہید ملت کا یہ بیٹا گھبرا جائے۔ ابھی دنیا کے اندر کوئی کرنسی ایسی ایجاد نہیں ہوئی جس سے ہمارے ضمیروں کا سودا کیا جا سکے۔ حضرات گرامی قدر، دنیا والوں کی لڑائیاں دنیا والوں کے لیے ہیں، کسی کی لڑائی جاگیر کی وجہ سے، کسی کی لڑائی سرمایہ کی وجہ سے، کسی کی لڑائی چودراہٹ کی وجہ سے، کسی کی لڑائی سرداری کی وجہ سے، اور ہماری لڑائی ہے تو عظمت صحابہ کی وجہ سے۔ حضرات گرامی قدر، تو مجھے یہ بات بتلائیے، آپ عظمت صحابہ کے جھنڈے کو اٹھانے کے لیے تیار ہیں؟ اور حضرات گرامی قدر، جو بات قانون سازی کی گئی، حضرات گرامی قدر، وہ تو بڑی اونچی ہستیاں ہیں، وہ تو بڑی اونچی ہستیاں ہیں، وہ تو بڑی اونچی ہستیاں ہیں۔
کائنات کی کل مائیں اگر جمع ہو جائیں تو حضرت فاطمہ الزہرا اور حضرت عائشہ کے اقبال کی عظمت کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتی. کائنات کے کل باپ اگر جمع ہو جائیں صدیق و فاروق عثمان و علی اور حضرت معاویہ حضرت حسنین کریمین کی عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتے. حضرات گرامی قدر، ہم تو یہ بات یہاں پر برملا کہہ دینا چاہتے ہیں، ہم اپنے زندہ قائدین حضرت ساجد میر کی توہین کو گوارا نہیں کر سکتے اور اپنے مرحوم قائدین حضرت علامہ شہید اور حضرت حبیب الرحمن کی توہین کو گوارا نہیں کر سکتے. تو مجھے یہ بات بتلائیے، جو صحابہ کرام کے غلاموں کی توہین کو گوارا نہیں کر سکتے، کیا وہ صحابہ کرام کی توہین کو گوارا کر سکتے ہیں؟ حضرات گرامی قدر، اور آپ کو یہ بات بتلاؤں، وہ لوگ جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی تکفیر کرتے ہیں اور ان کی تنقیص کرتے ہیں اور ان کی شان کو گھٹانا چاہتے ہیں اور ان کی عزت کے اوپر حملہ کرنا چاہتے ہیں، انہیں اس بات کا علم ہے کہ اہل الحدیث کے بیٹے اور اہل الحدیث کے فرزند دفاع صحابہ کے لیے سیسہ پلائی ہوئی دیوار ہیں. الحمدللہ پچھلے سال جب تحریک دفاع صحابہ کو چلایا گیا تو میں نے بھی ملک کے مختلف جلسہ عام کے اندر اس بات کا اعلان کیا، منصورہ میں اعلان کیا، شرکپور میں اعلان کیا، گجرانوالہ میں اعلان کیا، ملک کے دیگر مقامات پہ اعلان کیا. ہم صدیق کی توہین کو گوارا نہیں کر سکتے، فاروق کی توہین کو گوارا نہیں کر سکتے، عثمان و علی کی توہین کو گوارا نہیں کر سکتے. حضرات گرامی قدر، اس جرم کے ارتکاب کے نتیجے کے اندر ہمارے خلاف سازشوں کے تانے بانے کو بنا گیا. ہمارے بارے میں ایک ملعون انسان کے ساتھ ہمارے تعلق کو جوڑنے کی ناپاک جسارت کی گئی. آذان الہی جس نے شان اہل بیت کے اندر گستاخی کی ہے، حضرات گرامی قدر ہم نے مطالبہ کیا اس کو کوڑے مارے جائیں، اس کو پھانسی کے پھندے کے پر لٹکا دیا جائے. ہم نے کہا ہم ایسے شخص کے ساتھ جو ہے تعلق رکھنا کسی قیمت کے پر بھی گوارا نہیں کر سکتے. ہم ایسے شخص کے لیے ہاتھ اٹھا کر بددعائیں کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن جھوٹے الزامات کو لگا کر اور دھمکیوں کو دے کر اور ہم کو ہراساں کرنے کی کوشش کر کر اور ہمیں قتل کے خوف کے اندر مبتلا کر کے ہماری زبان بندی کی کوشش کی گئی. حضرات گرامی قدر، ایسے عالم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ کے اس گناہ گار بیٹے نے کہا تھا کیا ہوگا. حضرت شہید کو بھی شہید کر دیا گیا، لیکن دفاع صحابہ کا کارواں آج بھی جاری و ساری ہے. اگر مجھ کو بھی شہید کر دیا جائے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ قتل گاہوں سے چن کر ہمارے علم اور نکلیں گے اس شاخ کے قافلے جن کی راہ طلب سے ہمارے قدم مختصر کر چلے درد کے فاصلے. حضرات گرامی قدر، انشاءاللہ زندگی کی آنے والی جتنی سانسیں ہیں وہ دفاع صحابہ کی امانت ہیں. اور حضرات گرامی قدر، آج ظلم کا عالم یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اعتدال کے ساتھ، دلائل کے ساتھ، براہین کے ساتھ بات کرتے ہیں، لیکن زبان بندی کے آرڈر ہیں. فلاں ضلع میں نہیں جا سکتے، فلاں ضلع میں نہیں جا سکتے، فلاں ضلع میں نہیں جا سکتے. حضرات گرامی قدر، آج ہم اس امر کا اعلان کر دینا چاہتے ہیں، متائے لوح قلم چھن گئی تو کیا غم ہے کہ خون دل میں ڈبولی ہیں انگلیاں میں نے، اور لبوں پہ مور ہے تو کیا کہ رکھ دی ہے ہر حلقہ زنجیر میں زباں میں نے. حضرات گرامی قدر، یہ زندگی کیا ہے؟ انا صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. بے شک ہمارا جینا، بے شک ہمارا مرنا، بے شک ہماری نمازیں، بے شک ہماری قربانیاں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں. اور حضرات گرامی قدر، اللہ رب العالمین سے پیار کا اظہار تو آپ قاری عبد المتین اصغر صاحب کی رحلت کی شکل کے اندر بھی دیکھ چکے ہیں. حضرات گرامی قدر، قاری القرآن نے صحابہ کرام کا دفاع کرتے کرتے اسی اسٹیج کے اوپر جان کو نچھاور کر دیا. حضرات گرامی قدر، آج ہم اس چوک میں کھڑے ہو کر اس بات کا اعلان برملا طور پہ کر دینا چاہتے ہیں، سیدین شہیدین کے بیٹے ہیں، کالا پانی کی صداؤں کو کاٹنے والوں کے بیٹے ہیں، احمد اللہ کے بیٹے ہیں، جعفر تھانیسری کے بیٹے ہیں، علامہ شہید کے بیٹے ہیں، حبیب الرحمن کے بیٹے ہیں، محمد حسین کے بیٹے ہیں، حافظ عبداللہ کے بیٹے ہیں. اور جب تک زندہ رہیں گے عظمت صحابہ کا پھریرا لہراتے رہیں گے اور اپنے اسلاف کی روایات کو پلٹاتے رہیں گے. نعرہ تکبیر! اور جیوے جیوے علامہ جیوے جیوے جیوے! نعرہ تکبیر!
حضرات گرامی قدر، آپ مجھے یہ بات بتلائیے کہ آپ دفاع صحابہ کے کارواں کے لیے علم کے ساتھ، استدلال کے ساتھ، دلائل کے ساتھ، براہین کے ساتھ، دستوری اور قانونی جنگ لڑنے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ؟ عظمت صحابہ کو اس ملک کا قانون بنوانے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ؟ حضرات گرامی قدر، آخری بات کر دینا چاہتا ہوں، جب بھی کبھی دفاع صحابہ کے لیے کوئی آواز اٹھی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم ہر لحظہ ہر لمحہ میدان عمل کے اندر آنے کے لیے تیار رہے۔ حتیٰ کہ پنجاب کے سپیکر صوبائی اسمبلی جناب پرویز الہی نے جس وقت اس حوالے سے حرکت کی تو ہم نے ساجد میر صاحب کی ہدایت کے اوپر ان سے ملاقات کی اور ان کو تعاون کا مکمل یقین دہانی کروائی۔ آج بھی بیگم کوٹ چوک کے اندر ہم یہ مطالبہ کرنا چاہتے ہیں اور برسر عام کرنا چاہتے ہیں اور ڈنگے کی چوٹ کرنا چاہتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، کیا صحابہ کرام کی ناموس کا قانون ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ حضرات ناموس صحابہ کے قانون کو اس ملک کا قانون بنوانے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ؟ انشاءاللہ خون دل دے کے نکھاریں گے رخ برگ گلاب، اور ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے۔ وآخر دعوانا